بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم رابرٹ فراسٹ کی نظم لیٹ واک پہ بات کریں گے. رابرٹ فراسٹ کا پورا نام رابرٹ لی فراسٹ تھا. وہ امریکہ میں 1874 میں پیدا ہوئے اور 1963 میں ان کا انتقال ہوا. اور انہیں جو ہے امریکہ جو 20ویں صدی کے بڑے بڑے نام ہیں، امریکہ بڑے بڑے شاعر ہیں، ان میں سب سے عظیم گردانا جاتا ہے. ان کا کام پہل انگلینڈ میں شائع ہوا اور بعد میں امریکہ میں بھی شائع ہوا. ان کے جو مشہور نظمیں ہیں اور جو اسی نظموں کے چند نظموں کے جو ٹائٹلز ہیں وہ ان کے مجموعہ کے بھی ٹائٹلز ہیں یا عنوانات ہیں. تو ان میں سے ٹری ایٹ مائی ونڈو، مینڈنگ وال، برچز، کرسمس ٹری، فائر ان آئس، ہوم بیریل، A late walk, the road not taken, stopping by woods on a snowy evening. یہ ان کے نظمیں ہیں. انہوں نے پلیز بھی لکھی، ڈرامے بھی لکھے اور نثر کی کتابیں بھی لکھی. جو ہے A Way Out ہے، A Mask of Reason ہے، A Mask of Mercy ہے. The Notebooks of Robert Frost edited by Robert Fake and Selected Letters of Robert Frost ہیں. تو یہ ان کی جو نمایاں کام ہے ان کی فہرست ہے. یہ نظم 1915 میں لکھی گئی اور جس مجموعے میں شائع ہوئی اس کا عنوان ہے A Boy's Well. اس کی سیٹنگ جو ہے وہ رورل انگلینڈ ہے. اسپیکر جو ہے وہ شاعر خود بول رہے ہیں. اس میں کوارٹرین استعمال ہوا ہے، اسٹینزا فارم. ٹون اس کا سیر افسردہ ہے. پوئٹک فارم اس کا آٹوبایوگرافیکل لیرک ہے. اینڈ ردم رائم اسکیم جو ہے وہ ABC ہے. فگرز آف اسپیچ استعمال ہوئے ہیں، سملی ہے، پرسونیفیکیشن ہے، الوژن ہے، سمبلز ہیں اس میں اور الٹریشن ہے. پہلی نظم پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. نظم کا عنوان ہے A Late Walk. When I go up through the moving field, the headless aftermath, smooth laid like sage with the heavy dew, half closes the garden path. And when I come to the garden ground, the whir of sober birds, up from the tangle of withered weeds, is sadder than any words. A tree beside the wall stands bare, but a leaf that lingered brown, disturbed, I doubt not, by my thought, comes softly rattling down. I end not far from my going forth, by picking the faded blue of the last remaining aster flower to carry again to you. جس طرح ہم نے کہا یہ جو نظم ہے اس کو 1915 میں جو ہے شائع ہوئی. اگر ہم اس کو پہلے جنگ عظیم کے اس میں تناظر میں دیکھتے ہیں تو پھر یہ اچھی خاصی اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اس کے سمجھنے میں. اب لیٹ، اگر عنوان کی بات کرتے ہیں A Late Walk، اس کے ہوتے ہیں کنوٹیشنز یا اس کے میننگ ہم نکال سکتے ہیں 2-3. A Late Walk یہ ہے کہ آپ لیٹ یعنی ایوننگ واک یعنی ایوننگ کے بعد آپ چہل قدمی یا سیر کے لیے نکلتے ہیں، آپ لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. سو لیٹ واک، لیٹ ڈے واک. دوسرا اس کا مطلب نکلتا ہے A Late Walk. جب ہم نظم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ آٹم سیزن ہے، تو لیٹ ایئر واک یعنی سال کے آخر میں جو ہے واک کرنا یا سیر پہ نکلنا یا چہل قدمی کرنا، کھیتوں میں نکلنا، باغ میں نکلنا. تیسری اس کی جو بنتی ہے، چونکہ یہ ورلڈ وار فرسٹ کا دور ہے اور یہ جو ہے تباہی کا ایک دور ہے، جنگ کا ایک دور ہے جس میں زندگی کا کچھ بھی بھروسہ نہیں، کسی بھی وقت انسان مر سکتا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں بھی اس کو ہم لے سکتے ہیں کہ جب آپ زندگی کے آخری مراحل میں ہوں،
اور آپ واک کے لیے نکلتے ہیں. سو یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے. اگرچہ رابرٹ فراسٹ کی عمر اس وقت جب یہ نظم لکھی گئی اتنی نہیں تھی، لیکن چونکہ سر پہ جنگ تھی یا جنگ چڑ چکی تھی اور جنگ ہو رہی تھی، تو شاعر جو ہے وہ انسرٹن ہے کہ آیا وہ سروائیو کر سکے گا جنگ کو یا نہیں. سو میرے خیال میں یہ بھی ایک اس کی میننگ نکل سکتی ہے لیٹ واک. When I go up through the moving field، شاعر کہتا ہے کہ جب میں کھیت میں آگے بڑھتا ہوں. موونگ فیلڈ یعنی وہ کھیت جس میں ابھی کٹائی جاری ہے. موونگ ناٹ مووڈ فیلڈ، ابھی جاری ہے، کچھ کام ہوا ہے، کچھ ابھی باقی ہے. اگر ہم اس کو جنگ کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو شاعر کے ذہن میں یہ بھی بات ہے کہ تباہی ہو چکی ہے اور تباہی ابھی جاری ہے، لوگ اب بھی مر رہے ہیں. کھیت ہم اگر میٹافوریکلی اس کو لیتے ہیں، انگلینڈ یا بلکہ ساری دنیا جو کھیت ہے اس کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اس میں تباہی پھیلائی جا چکی ہے اور ابھی تباہی پھیلانی باقی ہے. یہ بھی ہم اس کو اس تناظر سے بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ آگے جو سینٹنس ہے یا میٹر ہے اس میں یہ بات تھوڑی اور بھی واضح ہو چکی ہے. دا ہیڈ لیس آفٹر میتھ، ہیڈ لیس مین وداؤٹ ہیڈ، انسان مرے، سر کٹے، خون بہا. آفٹر میتھ مین ریزلٹس، یعنی جو کٹائی ہے اس کے نتیجے میں جو پودے قتل ہوئے، ان کے سر کاٹے گئے، ان کو کاٹا گیا. انسان کاٹنا، سر کاٹنا، خون بہانا، جنگ کے نتائج. تو اس کانٹیکس میں ہم اس کو لے سکتے ہیں. اسموتھ لیڈ لائک تیج ود دا ہیوی ڈو، اور یہ جو آفٹر میتھ یعنی نتیجے کے طور پر جو کٹائی کے نتیجے میں جو پودے پڑے ہوئے ہیں زمین پر یا جو فصل پڑی ہوئی ہے زمین پر، اس پر چونکہ اوس پڑ رہی ہے، اوس پڑ چکی ہے، تو وہ اس بوجھ تلے جو ہے وہ دب چکے ہیں. اسموتھ لیڈ یعنی وہ ہموار ہو چکے ہیں، وہ جو ہے دب چکے ہیں، زمین کے ساتھ لگ چکے ہیں. یعنی یہ چونکہ شام کا وقت ہے اور اوس پڑ رہی ہے، کیونکہ جو انگلینڈ امریکہ یہ جو ممالک ہیں یہ ٹھنڈے ممالک ہے، تو وہاں پر اوس پڑتی ہے، تو اوس پڑ رہی ہے تو اس کے ساتھ یہ دب چکے ہیں، زمین کے ساتھ لگ چکے ہیں جو پودے ہیں جو کٹے ہوئے ہیں. اس کا یہ بھی مطلب ہم لے سکتے ہیں کہ چونکہ یہ خزان کا موسم ہے تو خزان میں پودے جو ہے وہ جھک جاتے ہیں، وہ زمین پر لیٹ جاتے ہیں، زمین پر وہ گر جاتے ہیں، کیونکہ یہ مرجانے کا دور ہوتا ہے، مرنے کا دور ہوتا ہے. they will withered away، یہ آہستہ آہستہ مرجا کے ختم ہو جائیں گے. تو یہ بھی مطلب ہم لے سکتے ہیں. اگر کٹ نہیں ہوئے تو جو کٹ چکے ہیں وہ دبے ہوئے ہیں، اور جو نہیں کٹے تو وہ ان کے سر جھکے ہوئے ہیں. یہ بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شاعر ہے وہ گیا ہوا ہے باغ میں یا کھیت میں، اور وہاں پر اوس کی وجہ سے جو پودے ہیں، فصل ہے، وہ جھکی ہوئی ہے. تو یہ بھی ہم اس کے میننگ لے سکتے ہیں. ہاف کلوزز دا گارڈن پاتھ، اور جو کٹائی ہو چکی ہے یا پودے جو ہے وہ جھک چکے ہیں، اس کی وجہ سے جو باغ میں جو رستہ ہے وہ آدھا ڈپ چکا ہے یا ڈھک چکا ہے، یعنی اس میں آدھا راستہ جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے، اس کے اوپر پودے آ گئے ہیں، پڑ چکے ہیں یا گر چکے ہیں یا اس کو رکھا گیا ہے کاٹ کے. And when I come to the garden ground، جو درمیانی جو ہارٹ آف دا گارڈن ہے، ہارٹ آف دا فیلڈ ہے، جب میں اس میں آتا ہوں یعنی درمیان میں جب آتا ہوں جہاں پر کٹنگ ہو چکی ہے شاید یا کٹنگ باقی ہے ابھی، وہاں پر بھی جب میں آتا ہوں the whir of sabr birds، تو وہاں سے جو پرندے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں. whir کا مطلب ہے the sound, the swish sound of the bird's wings،
یعنی جو اڑتے ہیں تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی، دیٹ از کالڈ ورڈ آف برڈس. صبر جو ہے، چونکہ یہ خزان کا موسم ہے، بہار میں پرندے جو ہوتے ہیں وہ نشے میں ہوتے ہیں، وہ ایک ٹرانس میں ہوتے ہیں، وہ خوشی میں ہوتے ہیں، تو اسی لیے جو خزان آتی ہے تو اس کا جو نشہ ہے، سرخوشی ہے، وہ اتر جاتی ہے، ان کا نشہ اتر جاتا ہے. تو آج جو یہ گا رہے ہیں، اس کے گانے میں وہ نشہ نہیں ہے. سو صابر برڈز یعنی وہ اپنے ہوش میں گا رہے ہیں. بہار میں یہ مدہوش ہوتے ہیں تو یہ گاتے ہیں، نشے میں ہوتے ہیں. ابھی چونکہ یہ موسم بدل چکا ہے، اب سردی آ رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسی قسمیں ہوتے ہیں پرندوں کی قسمیں جو یہاں سے کوچ کر جاتے ہیں، ٹھنڈے علاقوں سے وہ گرم علاقوں کی طرف جاتے ہیں. تو یہ غمگین اور افسردہ جو ہے آواز میں گا رہے ہیں، یا ان کے جو پروں سے جو آواز نکل رہی ہے وہ بھی افسردہ ہے، وہ بھی اس میں ہوش ہے، وہ مدمو ہوش نہیں ہے، اس میں نشے کی حالت نہیں ہے. وہ ہینگ اوور بھی ختم ہو چکا ہے بہار کا، کیونکہ خزان جو ہے وہ اپنی جولانیوں کے ساتھ بھرپور انداز میں آ چکی ہے. اب فرام دا ٹینگل آف withered weeds، ٹینگل کا مطلب ہے ایک بنچ، یعنی جو کاٹ کے رکھی گئی ہے گھاس یا فصل، اس کے اوپر سے شاید وہ دانے چگ رہے ہیں، دانے کھا رہے ہیں، یا ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یا چمن کے اجڑنے کا وہ غم رو رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں اس کو. دے آر مورننگ، دے آر لیمنٹنگ the moved or destroyed field. اب اگر ہم اس کو سمبولیکلی لیتے ہیں تو یہ جو ہے پرندے ہیں، ان کی جو آواز ہے، یہ ہم شاعر کی شاعری کی طرف اشارہ ہم کر سکتے ہیں کہ جو نظم ہے، چونکہ دنیا اجڑ رہی ہے، اجڑ چکی ہے، تو شاعر، شعراء، دانشور، مفکرین، فلاسفرز، دے آر لیمنٹنگ کہ انسان اس حد تک گر گیا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو مار رہا ہے، ایک دوسرے کو مار رہا ہے، انسانیت کو مار رہی ہے، انسانیت کو مار رہا ہے. تو یہ شعراء، دانشور، مفکرین، یہ لوگ جو ہے اس کا ماتم کر رہے ہیں، جس طرح یہ پرندے باغ کے اجڑنے، چمن کے اجڑنے کا ماتم کر رہے ہیں. تو یہ پرندے جو بیٹھے ہوئے ہیں، withered weeds، withered کا مطلب ہے مرجھائے ہوئے، مردہ، weeds کا مطلب ہے پودے یا فصل، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جب شاعر پہنچتا ہے تو یہ یہاں سے اڑ جاتے ہیں، اور اس کی جو اڑان کی جو آواز ہے اس میں سرخوشی نہیں ہے، اس میں غم ہے. جس طرح شاعر کے اس نظم میں ہمیں غم اور آلام اور جو ہے افسردگی نظر آتی ہے، سنائی دیتی ہے، اسی طرح ان کے پروں کی آواز میں بھی افسردگی تھی. It's sadder than any words. ان کی جو آواز نکلی پروں سے، یا وہ جو چہچہا رہے ہیں، ان کے جو گیت گا رہے ہیں، وہ کسی بھی نظم، کسی بھی الفاظ، یعنی افسردہ ترین الفاظ سے وہ افسردہ ہیں، زیادہ افسردہ ہیں. تو میرے خیال میں ورڈز یہاں پر نظم آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی جو سیڈسٹ سانگز ہیں ان سے بھی یہ زیادہ سیڈ ہیں، ان کے جو آوازیں ہیں زیادہ سیڈ ہیں. تو یہ شاید اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میری جو نظم ہے، یہ الفاظ جو ہیں، یہ کسی بھی غمزدہ ترین نظم سے یہ زیادہ غمزدہ ہے، یہ زیادہ سیڈ ہے. A tree beside the wall stands bare. پھر وہ دیکھتا ہے کہ ایک دیوار ہے، اس کے قریب ایک درخت کڑا ہے، اور وہ اس میں پتے نہیں ہیں چونکہ خزان کا موسم ہے. بیر آپ کہہ سکتے ہیں لیف لیس. leaves they have fallen to the ground, but a leaf that lingered brown. لیکن اب بھی
اس کے سرے پہ یا اس کے ٹاپ پہ جو ہے یا شاخوں پر ایک لیف یعنی پتا اگا ہوا ہے، اب بھی ہے، ڈسٹربڈ، اور وہ پتا اگا ہوا تھا، ڈسٹربڈ، وہ پریشان ہوا یعنی وہ ڈسٹربڈ ہوا. آئی ڈاؤٹ ناٹ، اس میں کوئی شک نہیں مجھے، بائی مائی تھاٹ، میرے خیالات کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوا. کم سافٹلی ریٹلنگ ڈاؤن، اور وہ آہستہ سے زمین پر گر گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں غم کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ بھاری ہوتے ہیں، تو یہ بھاری پن جو ہے وہ پتے نے محسوس کیا، اور اس بوجھ تلے پتا اپنے آپ کو وہاں پر نہ رکھ سکا، یعنی جہاں پر وہ اگا ہوا تھا، جہاں پر وہ تھا، وہاں سے وہ گر گیا. یعنی میرے ہیوی خیالات، میری خیالات کے بوجھ تلے اس کا اثر جو ہے اس پتے پر پڑا، میرے خیالات کا جو بھاری تھے، اور یہ اس بوجھ تلے وہ یعنی وہ گر گیا. It couldn't bear, it couldn't stand the heavy thoughts of the writer, and it came down softly to the ground, اور یہ گر گیا پتا. I end not far from my going forth، یعنی جہاں سے میں نے شروع کی تھی واک، یا جہاں سے میں آیا تھا، یا جہاں پہ میں کھڑا تھا، یعنی جو میں نے دیکھا اس پتے کو وہ گرا، میں اس سے آگے نہیں بڑھا. I end not far from my going forth، یعنی میں بڑی دیر یعنی بہت آگے تک نہیں گیا، جلد ہی جو ہے میں نے اپنی سیر ختم کی، کیونکہ حالات اور جو ماحول ہے وہ افسردہ ہے. بہار نہیں ہے، خزاں ہے، فصل کٹ چکی ہے، پھول پودے کٹے ہوئے ہیں، اور جو پرندے ہیں وہ بھی افسردہ ہیں. تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آگے جاؤں، لیکن میں وہاں پر going forth by picking the faded blue، لیکن وہاں پر میں نے ایک تھوڑا ایک اس کا بلو کلر کا ایک فیڈڈ یعنی مرجھایا ہوا ایک پھول میں نے توڑا، آف دا لاسٹ ریمیننگ ایسٹر فلاور، جو کہ رہ گیا تھا. لاسٹ ریمیننگ والے آخری جو ہے ابھی کڑا تھا، شاید کل اس کو کاٹا جاتا، لیکن میں نے اس کو جو ہے توڑا. ایسٹر فلاور، اٹس اے کائنڈ آف فلاور، اس کے ہوتے ہیں پرپل کلر کے، اس کے یا ساری بلو کلر کے اس کے ہوتے ہیں پھول. تو وہ میں نے توڑا، ٹو کیری اگین ٹو یو، کہ میں تمہارے لیے دوبارہ اس کو لے کے جاؤں. سو یو، وی ڈونٹ نو ہو دس یو از، اس کی وائف ہے، گرل فرینڈ ہے، کوئی اور ہے، دوست ہے، یہ ہمیں یو جو ہے یہ پروناؤن اس سے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، یا کون ہے یہ شخص یا بندہ. لیکن موسٹ پرابلی چونکہ اس کی بیوی جو ہے بیمار ہے، وہ امریکہ میں ہے، وہاں پر ہے، یہ انگلینڈ آیا ہوا ہے، حالات خراب ہے، جنگ چھڑ چکی ہے، اور وہ وہاں پر اکیلے. سو ہی از فیلنگ ناسٹیلجک، وہ یہاں پر جو ہے مس کر رہا ہے گھر والوں کو، فیملی کو، بیوی کو. تو وہ توڑتا ہے، اور اس نیت کے ساتھ جب میں واپس جاؤں گا تو میں اپنی بیوی کو یہ دوں گا، شاید وہ اس کو رکھ کے خشک کر کے وہ وہاں پر اس کو لے کے جائے گا، یا شاید کوئی اور ہے یہاں پر. سو وی کین جسٹ گیس، اس میں کوئی یقین کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے. آخر میں جو پھول ہے یہ ہوپ، انسان جو ہے امید کبھی نہیں چھوڑتا، بڑے ہی برے حالات ہوں، خزاں ہوں، لیکن وہ بہار کی وہ رکھتا ہے امید. پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ، یعنی آپ جتنے بھی برے حالات ہوں، جتنے بھی حالات خراب ہوں، آپ کے دل میں امید کا جو دیا ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے. تو
اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ اب بھی شاعر جو ہے وہ مایوس نہیں ہوا، وہ آخر میں جو ہے کمپرومائز کرتا ہے، یا وہ سوچتا ہے کہ شاید جنگ چھڑی ہوئی ہے، شاید انسان کو ہوش آئے اور اس تباہی سے اپنے آپ کو بچائے، یا یہ جنگ جو ہے یہ بہت جلد ختم ہو۔ تو یہ اس امید کے ساتھ جو ہے وہ اس پوئم کو ختم کرتا ہے۔ اس پوئم میں جو تھیمز ہیں وہ بہت ساری ہوں گی، لیکن جو چند جس کا میں نے انتخاب کیا ہے، جو میرے سامنے بہت زیادہ گلیئرنگ ہے، ان میں سے ہے نوسٹلجیا. The poet is missing his family and especially maybe his wife because she is ill. وہ بیمار ہے اور یہ جو ہے انگلینڈ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ یو ایس میں ہے، تو ہی از مسنگ. اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پھول توڑتا ہے اس امید کے ساتھ، اور یہی شاید جو نظم کی ساری جو آخر جو اختتام ہے وہ بھی امید پر ہے کہ وہ ایک دن جو ہے، اگرچہ جنگ چھڑ چکی ہے، تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، خطرہ ہے، لیکن پھر بھی ان سے اس کو یہ امید ہے کہ ایک دن وہ واپس جائے گا اپنی فیملی کے ساتھ، اور he will be reunited with his family. تو یہ اس امید کے ساتھ وہ پھول توڑتا ہے کہ وہ اپنے فیملی کے لیے یہ لے کے جائے گا. سو اس سے امید جو ہے، سو یہ نوسٹلجیا اس میں ہے. ہسٹری ہے، اگر ہم اس پوئم کو ایک ایکسٹینڈڈ میٹافر کے طور پر لیتے ہیں تو یہ جو چمن ہے یا جو باغ ہے یہ دنیا ہے، اور اس میں جو تباہ کاریاں ہو چکے ہیں وہ جنگ کی تباہ کاریاں ہیں، کیونکہ یہ ورلڈ وار فرسٹ کا زمانہ ہے، ورلڈ وار یا پہلی جنگ عظیم کا دور ہے، جس میں سب کچھ اجڑ چکا ہے، تباہ کاریاں جاری ہے، تباہی مچ چکی ہے، اور سب کچھ جو ہے تتر بتر ہو چکا ہے، خوبصورت چمن جو ہے وہ اجڑ چکا ہے. چینج از پرماننٹ. دوسری جو تیسرا ہے اس کا تھیم، ہم دیکھتے ہیں وہ شاعر سوچتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ تغیر اس کا سامنا کرتی ہے، ہر چیز کرتی ہے، تبدیل ہوتی ہے، کوئی چیز پرماننٹ جو ہے نہیں ہوتی. وہ دیکھتا ہے کہ یہ چمن جو ہے یہ کبھی بہت ہی خوبصورت ہوا کرتا تھا، اور آج جو ہے یہ اجڑا ہوا ہے. تو ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، کوئی چیز جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے. ڈیکیڈنس اس کا ہے، ڈیکے. ایوری تھنگ لیونگ آرگینزم انکلوڈنگ مین گریجولی ڈیکیز اینڈ ڈائز اوے. ہر چیز، خواہ انسان ہو، خواہ چیزیں ہوں، پودے ہوں، پھول ہوں، وہ جو ہے آخر اس نے مرنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خوبصورت باغ تھا، جب یہ بہار کا موسم تھا تو بڑا ہی خوبصورت ہوا کرتا تھا. اس میں پودے تھے، اس میں پھول تھے، اس میں پرندے آتے، وہ چہچہاتے، یا اگر یہ کھیت ہے تو اس میں فصل اگی ہوئی تھی، ہریالی تھی اس میں. لیکن آج جو ہے یہ اجڑا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، کٹائی جاری ہے اس میں، اور جو ہریالی ہے وہ فیڈ ہو چکی ہے، وہ پیکی پڑ چکی ہے، اور اس میں جو پھول ہے وہ آہستہ آہستہ مرجھا چکے ہیں. جس طرح آخر میں شاعر جو پھول توڑتا ہے وہ مرجھایا ہوا ہے، ویدرڈ ہے، یا جو ہے وہ تقریباً ختم یا خاتمے کی طرف ہے، یا مر چکا ہے، آلموسٹ فیڈڈ. اس کا رنگ جو ہے وہ پیکا پڑ چکا ہے، وائبرنٹ کلر اس کے تھے وہ اڑ چکے ہیں. تو اور انسان بھی اسی طرح ہے. انسان جوان ہوتا ہے، اس میں جو ہے طاقت ہوتی ہے، لیکن آخر میں وہ بڑھاپے میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو اس کی طاقت جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے. اسی طرح خوبصورتی ہے، خواہ وہ جسمانی خوبصورتی ہو، خواہ وہ بیرونی ہو، اندرونی ہو، خواہ وہ نیچر میں ہو، باغ ہو، پھول ہوں، پودے ہوں، یہ آخر میں
تباہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں. اسی طرح انسان بھی آہستہ آہستہ مرجھا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. ہوپ بھی اس کا ایک تھیم ہے. آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر جو ہے اگرچہ وہ افسردہ ہے، لیکن آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھول توڑتا ہے اس امید کے ساتھ کہ یہ جنگ ختم ہوگی اور وہ اپنی فیملی کے پاس جا سکے گا اور وہ جو ہے ری یونین ہوگی ان کا اپنی فیملی کے ساتھ. تو یہ امید جو ہے بلکہ اگر ہم ڈومیننٹ تھیم اس کا لیتے ہیں اس پوئم کا، تو وہ امید ہی ہے. آخر میں ہمیں امید جو ہے وہ نظر آتی ہے. دی فنکشن آف لٹریچر، اس میں شاعری کا ایک بھی اس کا کیا فنکشن ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے ہسٹری، ایک ہوتی ہے لٹریچر، ایک جگہ کی، ایک ملک کی ہسٹری اور ایک جگہ کی شاعری یا اس کا ادب جو ہوتا ہے. ہسٹری میں بڑے آبجیکٹیولی چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے، یعنی دور رہ کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو نریٹ کیا جاتا ہے. لیکن شاعر یا شاعری جو ہے یا ادب جو ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے، وہ اپنے طریقے سے اس کو پیش کرتا ہے. تو شاعر یا لٹریچر جو ہے یہ ٹرو ریپرزنٹیشن یا ریفلیکشن آف دیٹ ایج ہوتا ہے جس میں یہ پروڈیوس ہوا ہے. ہسٹورینز چونکہ یہ درباری بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہو سکتے ہیں، مجبوریاں ہو سکتی ہیں، تو یہ شاید جو ہسٹری ہے اس کو وہ توڑ مروڑ کے پیش کرے، ڈسٹورٹڈ فارم میں وہ پیش کرے. لیکن جو شاعر ہوتا ہے، جو ادیب ہوتا ہے، وہ جو وہ محسوس کرتا ہے اسی احساس کو وہ جو ہے لکھتا ہے اور آگے پیش کرتا ہے اپنے جو ریڈر ہے اس کے سامنے اور آنے والی نسلوں کے سامنے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک انڈیویژول کو کس قسم کے وہ جو ہے احساسات سے وہ گزرا. اب اگر ہم پڑھتے ہیں ہسٹری تو وہ بڑے ہی آبجیکٹیو انداز میں پیش ہوتی ہے، لیکن جب ہم ادب پڑھتے ہیں تو وہ ایک سبجیکٹیو انداز میں اس میں احساس ہوتا ہے. جو شاعر ہوتا ہے اس کے احساسات ہوتے ہیں اور انڈیویژول اگرچہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری قوم کے احساسات ہوتے ہیں اسی ایک نظم یا اسی ایک فن پارے میں. تو جو اس کا یہ بھی تھیم ہے کہ جو ادب کا جو فنکشن ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک قوم کی بایوگرافی سوانح عمری، یعنی وہ اس کو لکھتا ہے، بلکہ یہ آٹو بایوگرافی ہے، ناٹ بایوگرافی. یہ ذرا مسٹیک ہے. ہسٹری از دا بایوگرافی آف اے نیشن، ان لٹریچر از دا آٹو بایوگرافی آف اے نیشن. تو اس میں بہت ہی حساس انداز میں اس میں جو ہے ایک وقت کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، اس میں جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں. جس طرح شاعر پہ گزرتی ہے وہ اس کو بڑے قریب سے دیکھتا ہے، بڑے قریب سے محسوس کرتا ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح جو تباہ کاریاں ہیں اس کی جنگ کی، وہ کیسے جو ہے دنیا کو تباہ و برباد کر چکی ہے یا کر رہی ہے. شکریہ. Thank you so much for listening. If you find any kind of, or if you have any question, so then you can comment me and I will try to answer your question. Thank you so much. Take care.